دیارے یار تیری جوشش جنوں پہ سلام، میرے وطن تیرے دامانے تار تار کی خیر، راہ یقیں تیری افشانے خاک و ہوں پہ سلام، میرے چمن تیرے زخموں کے لالا زار کی خیر، ہر ایک خانہ ویراں کی تیرگی پہ سلام، ہر ایک خاک بسر ہاں نما خراب کی ہے، ہر ایک کشتہ ناحق کی خاموشی پہ سلام، ہر ایک دیدہ پر نم کی آب و تاب کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خدائے بزرگوں والا سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے اور آپ ایسے معلوماتی مواد سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایم اے اردو سال اول کا جو طریقہ کار ہے اور جو اس کا مواد ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ پرچہ سوم میں مرزا غالب کے مکاتیب غالب اور ملا وجہی کی سبرس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ مرزا غالب کی جو خطوط ہیں ان کی سیریز کا آغاز ہے۔ یہ مکاتیب غالب پر لاسٹ ویڈیو ہماری ہوگی کہ پاسٹ پیپر میں کچھ سوال اس طرح آتا ہے کہ مرزا غالب کے ادبی ذوق اور مرزا غالب کی اہمیت کیا ہے۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں تاکہ میں اس پر عمل پیرا ہو کر دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرو، یعنی غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پاس پیپر میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اردو ادب میں مکاتیب غالب یا خطوط غالب کی کیا اہمیت ہے، یا مرزا غالب کے ادبی ذوق سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ غالب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی شاعری اور ادب کے لیے کیا ہے، اور ایسے ایسے جوہر گراں بہا عطا کیے تھے کہ شاید ہی کسی فرد میں جمع کیے ہوں۔ اردو نثر پر توجہ دینے سے پہلے غالب 30 یا 32 سالوں تک فارسی شعر و سخن کرتے رہے، جو کسی کو بھی بام عروج تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب مرزا نے اردو ادب کو اپنایا تو ان کے ادب جوہر کو اور جلا ملی۔ جب مکتوب نگاری میں قدم رنجہ فرمایا تو ادبی ذوق خوب چمکا، زبان کی لطافت، الفاظ کی موزونیت، حسن بیاں، ترکیب کی دل آویزی کے اسرار ان پر روشن ہوتے گئے، اور معنی کے دریا کوزے میں بند ہوتے گئے، اور اپنی ہنرمندی کے وہ کمال دکھائے جو آج تک کسی صاحب قلم کو نصیب نہ ہوئے، کیونکہ ادب میں ایسا اعلیٰ مقام ہر صاحب قلم کو نصیب نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ فطرت نے کمال فیاضی سے کسی میں ادبی مزاج اور ذوق فراوانہ پیدا نہ کیا ہو۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں، ادبی سربلندی و جستجو اور محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ قدرت نے کسی کو ادبی ذوق بخشا ہو۔ ذہانت، لیاقت اور فطری رجحان و میلان ہی وہ جوہر ہوتا ہے جو کسی شخصیت میں ادبی ذوق اجاگر کرتا ہے۔ فکروں کو الفاظ میں ترتیب دے لینا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو ہر کوئی کر گزرتا ہے۔ اصل بات تو لفظوں کو معنویت کے حقائق کا صحیح اندازہ کرنا ہے، اور ان کا برمحل استعمال کر لینا آسان نہیں۔ مولوی عبدالحق
بابائے اردو کے بقول خطوط سے انسانی سیرت کا جیسے اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ غالب کو قدرت نے وہ کامیابیاں عطا کیں جو کسی اور کے نصیب میں نہیں تھیں، اور ان کو ایسی 5 چیزیں عطا کی ہیں جو شاید ہی کسی اور کو عطا کی ہوں۔ مثلاً ایک فرد سلیم، بے پناہ قوت مقابلہ، زبردست فہم، صالح مزاج کی شگفتگی اور خرد تخیل۔ غالب کی شخصیت انہی 5 چیزوں سے تعمیری مراحل کرنے لگی، اور ان کے ادبی بنیاد بھی انہی پانچوں سے قائم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ادبی لحاظ سے اگر کوئی ہستی سر سید سے پہلے قابل تعریف و تقلید تھی تو وہ غالب ہی کی شخصیت تھی، جس نے عام روش سے ہٹ کر نئے انداز تحریر کو اختیار کیا اور اردو نثر کے حقیقی مقصد اور وضاحت کو پہلی بار ہی متعارف کروایا۔ یعنی نثر کی اصل خوبی سادگی و صفائی، جو اب تک تکلف اور تصنع کے پردے میں ڈھکی پڑی تھی، اور بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو اردو ادب اور جدید ترقی یافتہ طریقہ تھا۔ شیخ محمد اکرم لکھتے ہیں کہ غالب نے دہلی کی زبان کو عملی جامہ پہنایا اور اس میں اپنی ظرافت اور مؤثر طرز عمل کے بیان سے گلکاریاں کیں، اور اردو معلیٰ خاص و عام سب کو پسند آئی، اور اردو نثر کے لیے طرز تحریر قائم ہو گیا جس کی پیروی دوسروں کے لیے لازمی تھی۔ اردو نثر غالب سے پہلے مغربی اثرات کی مرہون منت تھی۔ سیاسی انقلاب نے زمانے میں قسم ہا قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں اور زندگی کے مقاصد کو وسیع کر دیا تھا۔ ان کے بیان کرنے کے لیے خیال کی ترویج و اشاعت کے لیے جتنی نثر سے ممکن تھی، شعر و سخن سے ہرگز نہیں تھی، اور جس تیزی سے سماجی اور سیاسی زندگی بدل کر رہ رہی تھی، اس کی وضاحت صرف اشاروں اور شاعرانہ اشعار سے ہی ہو رہی تھی جو ہر کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اگرچہ نثر میر نے بھی شروع کی تھی، اور اب میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کے لیے کئی کتب کا ترجمہ بھی کیا جو صرف سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تھا، جبکہ غالب کی نثر، خاص کر خطوط غالب، اس حیثیت سے ہمیشہ بالاتر تھے۔ غالب کی نثر کی پیروی سر سید احمد خاں اور حالی کے کام آئی، جنہوں نے اسے مختلف متنوع مضامین میں استعمال کیا اور آگے بڑھایا، حتیٰ کہ جدید نثر کو اس قابل بنایا کہ وہ زندگی کے ہر رنگ کی عکاسی کرنے کے قابل ہو گئی۔ اور نثر کو یہ قدر ورثے میں غالب سے ہی ملی۔ جب ہم مکاتیب غالب پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں عجیب رنگا رنگی ملتی ہے جس سے زندگی کے ہر جذبے کی ترجمانی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ غالب کے خطوط میں سرور و نشاط، رنج و الم، صبر، سستی اور چستی، تعریف و توصیف، طنز و تشنیع، نفرت و الفت اور عبارت کا اندازہ ایسا ملتا ہے، یعنی ہر رنگ ملتا ہے، جو اردو ادب کے لیے انمول خزینہ ہے۔ اور حالی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ غالب نے خطوط کو ناول اور ڈرامہ سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ موجودہ دور میں سیاسی، مذہبی، علمی اور اخلاقی غرض کے ہر موضوع پر کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں اور زبان و ادب کا دائرہ بھی وسیع ہو رہا ہے، لیکن جو طرز خاص، رنگینی اور دلچسپی مرزا غالب کے بیان میں نظر آتی ہے، صرف انہی کا حصہ ہے۔ غالب
لطیف اعتبار سے بیان سے ایسے اہم رکن ہیں کہ منفرد نظر آتے ہیں۔ بے شک ان کے خطوط اردو ادب میں ایک انمول خزینہ اور خزانہ ہیں جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا کا ادبی ذوق کیا تھا۔ ادبی ذوق کا جب نقشہ سامنے آتا ہے تو غالب کی شخصیت اور ادبی ذوق کا پتہ چلتا ہے، جبکہ ان کے خطوط ان کی شخصیت کا ایک ایسا کھلا اور صاف شفاف آئینہ ہے کہ غالب کی مکمل شخصیت دکھائی دیتی ہے۔ جو خوبیاں حامیہ ان کے ساتھ ساتھ ادبی دنیا میں غالب اپنی فطری خوبیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالی نے یادگار غالب میں لکھا ہے کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسے جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ غالب کے جد امجد ترکمان سے تھے ریاست۔ جبکہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی پرورش ان کے ننھیال نے اپنے ذمے لے لی۔ وہ ہر لحاظ سے فارغ البال تھے۔ غالب کا بچپن عیش پوشی میں بسر ہوا اور ان کی فطرت میں کوئی پابندی نہ تھی۔ ان کی آزادی فطری اور جوالائیوں میں کوئی کمی نہ آئی اور انہیں خود بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کر رنگ و لہو فسق و فجور میں مصروف ہو گیا۔ مہنوشی اور جوئے کی لت نے جیل اور قید و بند کی راہ بھی دکھائی۔ 1857 میں جب ہندوستان میں غدر آیا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، بھائی کا انتقال ہوا اور سرکار کی طرف سے پینشن بھی بند ہو گئی، مرزا غالب پر عیش و عشرت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جو اپنی جوانی میں مزے لوٹے تھے وہ ان کو بے حد یاد آئے۔ یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی۔ مرزا غالب کا ذوق ایک اور آدھ ویڈیو میں ہوگا۔ یہ 20 نمبر کا سوال تو نہیں ہے، آپ لوگوں نے باقاعدہ اس کو لکھ کر اپنے پوائنٹس میں اضافہ کرنا ہے اور اس کو 20 نمبر کا جواب بنانا ہے۔ میری نظر میں جو اہم پوائنٹ تھے وہ میں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریے گا تاکہ اس کمی کو دور کیا جا سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔